الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ آپ کی ذات بابرکت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم آپ کو اپنا آئیڈیل مانیں، آپ کی سیرت کو اختیار کریں اور آپ کی تعلیمات کو اختیار کریں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزاریں، تبھی جا کے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں پہ کہیں ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق نہیں رہا۔ تعلق میں کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ حالات چلے جائیں، ختم ہو جائے، اور ظلم و ستم جو ہو رہا ہے مسلمانوں پہ وہ ختم ہو جائے۔ تو ہم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اور آپ کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننا پڑے گا۔ آپ نے جیسے تجارت کی، بزنس کیا، ویسے ہم بزنس کریں، ویسی ہم تجارت کریں۔ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا، ہم بھی پڑوسیوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے، اور اس سلسلے میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والیوں کے ساتھ جیسے سلوک کیا، گھر کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ جیسے سلوک کیا، ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے، تبھی جا کے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، اور ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ حالات اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے، اور آپ کو اپنا آئیڈیل مانیں زندگی کے ہر شعبے میں، اور آپ کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بہت ساری ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو بہت سارے ہیں۔ ازدواجی زندگی سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسوہ ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اور ان کے ساتھ میں کیسا رہتے تھے، اور ان کے ساتھ میں کیسا آپ زندگی گزارتے تھے، تو یہ ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی وہ دیکھیں گے، ہم اپنی ازدواجی زندگی کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے، تو پھر ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ زندگی جو گزارنی ہے وہ اچھے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، عورتوں کے ساتھ جو زندگی گزارنی ہے اچھے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کو ناپسند کرو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھ دیا ہو۔ مثال کے طور پہ بیوی کو بندہ ناپسند کرے
وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو جائے، خدمتگار ثابت ہو جائے، تمہاری خدمت کرنے والی ہو، دنیاوی فائدہ تم کو حاصل ہو جائے، یا بیوی کو آدمی ناپسند کرے، ہو سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے اور اولاد نیک بن جائے۔ نیک اولاد بھی آدمی کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ تو یہ آدمی کبھی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن وہی بیوی اس کے لیے خدمتگار ثابت ہو سکتی ہے، خدمت گزار ثابت ہو سکتی ہے۔ آدمی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے، وہ اولاد نیک ہو، اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس میں بہت سا خیر رکھ دیا ہو، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی شوہر اپنی بیوی کو ناپسند کرے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کوئی ایمان والا شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی ایمان والا شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ اس کی کسی ادا کو ناپسند کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری ادا اس کی پسندیدہ ہو۔ آدمی کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، آدمی کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، تو برائیوں کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے بجائے بندہ یہ دیکھے، اس کی اچھائیوں کو دیکھے، اس کی خوبیوں کو دیکھے۔ بھئی ایک چیز اس کی ناپسندیدہ ہوگی، کوئی دوسری چیز اس کی پسندیدہ ہوگی، اس طرف بندے کو توجہ دینا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں جو ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور اپنے گھر والیوں کے ساتھ وہ نرمی اور محبت کا سلوک کرنے والا۔ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، نرمی اور محبت سے پیش آنے والا ہو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہدایات ہیں، اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آدمی اچھے اخلاق سے پیش آئے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ گھر والوں پہ خرچ کرنے کو عام طور پہ لوگ عبادت نہیں سمجھتے، ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ بھئی کہیں غریبوں کو کھلاؤ ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو کھلاؤ ثواب ملے گا، پڑوسیوں کو کھلاؤ ثواب ملے گا، مسافروں کو کھلاؤ ثواب ملے گا، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ گھر والوں پر خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے، یہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے بہترین صدقہ، افضل الصدقۃ دینار تنفقہ علی اہلک۔ سب سے بہترین صدقہ وہ دینار ہے جو اب تو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے۔ گھر والوں کے اوپر جو خرچ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل دیکھیے۔ ازواج مطہرات سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں آتے تھے تو گھر میں کیسا رہتے رہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ گھر میں آتے تھے تو گھر والیوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیتے۔ گھر میں آتے تھے، کبھی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کپڑے سی لیتے تھے، کپڑوں کو پیون لگا لیتے تھے، جوتا پھٹا ہوا ہے، چپل پھٹی ہوئی ہے، اس کو سی لیتے تھے، اور اسی طرح سے گھر کا سودا سلف آپ خود لا لیتے تھے۔ گھر کا سودا سلف لا لیتے تھے، گھر کے کام کاج کر لیتے تھے، جانور کو چارہ دینا ہے جانور کو چارہ ڈال دیتے تھے، اور جانور کا دودھ دونے ہے، بکری کا دودھ دونا ہے بکری کا دودھ دو لیتے تھے۔ یہ گھر کے سارے کام کاج آپ کرتے تھے۔ گھر کا کام کاج آپ کر رہے ہیں، گھر کے کام میں گھر والیوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، جانور کو چارہ دے رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، جوتا سی رہے ہیں، چپل سی رہے ہیں، جانور کا دودھ دو رہے ہیں، اور جانور کے سامنے چارہ ڈالتے ہیں، گھر کے ایسے سارے کام کاج کرتے ہیں، سودا
سودا لانا ہے باہر سے سودا خود آپ لے کے آتے ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے. یہ ازواج مطہرات بیان فرما رہی ہے. بیوی کسی کے بارے میں یہ بتائے, بیوی شوہر کی خوبی بیان کرے, بیوی شوہر کی تعریف کرے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. عام طور پہ آدمی باہر تو اچھا ہوتا ہے, لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ بھائی شریف ہے, اچھے اخلاق والا ہے, اچھے اخلاق کا حامل ہے, بہت ہی زیادہ دیندار ہے, اللہ والا ہے. لیکن بیوی کے ساتھ اس کا اپنا جو سلوک ہوتا ہے, کوئی دیکھنے والا چونکہ ہوتا نہیں, بدتمیزی سے پیش آتا ہے, بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, مارتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, گالی گلوچ اختیار کرتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو بیوی اگر کسی شوہر کی تعریف کرے تو یہ بہت بڑا کمال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی کا ایک اچھا خاصا عرصہ گزارا. پہلی وحی نازل ہوتی ہے غار حرا میں, فرشتہ آتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے پڑھیے. آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتہ آپ کو دباتا ہے, 3 دفعہ یہ عمل ہوتا ہے. اس کے بعد میں قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق. فرشتے کو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ قرآن کریم کی پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں, گھبرائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی, چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. لقد خفت علی نفسی, مجھے اپنے آپ پہ اندیشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کو تسلی دیتی ہیں اور جو جملے کہتی ہیں, جو آپ کے اوصاف بیان کرتی ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 15 سال جس بیوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے, آپ کے شب و روز کو دیکھا ہے, آپ کی جلوتوں کو خلوتوں کو دیکھا ہے, وہ آپ کے بارے میں جو کمالات بیان فرما رہی ہے, آپ کے جو اوصاف بیان فرما رہی ہے, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کی صفات کیسی تھی. وہ کہتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں گواہی دے رہی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرما رہی ہے. بیوی کسی شوہر کی خوبی بیان کرے, یہ اس کے لیے بہت بڑا کمال ہے. وہ کہتی ہیں ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں, رشتے جوڑتے ہیں, رشتوں کا خیال کرتے ہیں, صلہ رحمی کرنے والے ہیں, اور لوگوں کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. راستہ گزرتے ہوئے کوئی بوجھ اٹھا کے جا رہا ہو, بوجھ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے, آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. یا بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقروض ہیں, قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, ان کا آپ ساتھ دیتے ہیں, ان کا تعاون کرتے ہیں, قرضہ ادا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی آپ کی صفات میں سے ہے. مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں, دشمن گھر کو آئے اس کو بھی کھلاتے ہیں. یہودیوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا, ان کو کھلایا پلایا. ہر ایک کے ساتھ آپ مہمان نوازی کا معاملہ, جو بھی مہمان آتا اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفَ, اور لاچاروں مجبوروں کے لیے آپ کماتے ہیں. ہم اور آپ اپنے لیے کماتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی کماتے ہیں ایسوں کے لیے جن کے لیے کمانے والا کوئی نہیں, جو لنگڑے لولے اپاہج ہیں, معذور ہیں, انتہائی درجے کے مجبور ہیں اور غریب ہیں, ایسوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں. اور جب زلزلے آ جائیں, آفت سماوی کوئی آ جائے, سیلاب آ جائے, ایسے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرما رہی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے. بیوی شوہر کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ کتنے بڑے اعلیٰ اخلاق کے آپ حامل ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں, لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں, مہمان نوازی کرنے والے ہیں, غریبوں کے لیے کمانے والے ہیں, اور آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں. جو یہ جس کے اندر یہ صفات ہو, یہ رفاہ عامہ کے کام ہیں. جن کے اندر یہ صفات ہو, اللہ تعالیٰ اسی صفات والے سے خوش ہوتے ہیں جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ ایسے کو رسوا کیسے کرے گا؟ اللہ ایسے کو رسوا کیسے کرے گا؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دے کے 15 سال تک زندگی گزارنے کے بعد میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. ایک ایمان والے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو اپنانا چاہیے.
اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، وہ کامل ایمان والا ہے. تو کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. کامل ایمان والا وہ ہے جو بیوی سے محبت سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں، ہم اپنے گھر والیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں دیکھیں کیسا کرتے ہیں. اگر ایسا سلوک ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے، خامی ہے، خرابی ہے، کمزوری ہے، اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کی تلافی کی فکریں اور کوششیں کرنی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کی دلداری کا اتنا خیال فرماتے تھے، اتنا لحاظ فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، ادھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہیں. ایک کے مانڈی میں آپ نے اپنا ایک پاؤں رکھا، دوسری بیوی کی مانڈی میں آپ نے اپنا دوسرا پاؤں رکھا، اور دونوں سے بات چیت ہوتی رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حریرہ بنایا اور کہا کہ یہ حریرہ کھاؤ. حضرت سودا نے کہا کہ میں حریرہ نہیں کھاؤں گی. حضرت عائشہ نے اصرار کیا، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. حضرت عائشہ نے کہا میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی، تو پھر بھی انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے حریرہ لیا اور لے کے ان کے منہ پہ مل دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کو بھی موقع دیا بدلہ لینے کا، انہوں نے بھی حریرہ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مل دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ترین انسان ہونے کے باوجود آپ وقت نکال رہے ہیں اپنی بیویوں کے لیے. دن میں 2 مرتبہ آپ 9 بیویوں کے پاس میں جا رہے ہیں، سب کے پاس میں بیٹھ رہے ہیں. فجر کے بعد جاتے تھے، عصر کے بعد جاتے تھے، جا کے سب سے ملتے تھے، سب سے ملاقات کرتے تھے، خیر خیریت دریافت کرتے تھے. کوئی بیمار ہوتی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، معوذتین پڑھ کے دم کرتے تھے، اور خیر خبر لیتے تھے اور احوال دریافت کرتے تھے. فجر کے بعد میں، عصر کے بعد میں سب کے پاس میں جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے ساتھ میں بیٹھتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے، تعلق کا اظہار فرماتے تھے. اس کے بعد میں جس کی باری ہوتی اس کے پاس میں آپ تشریف لے جاتے تھے. کیسے مصروف تھے. لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ہے. وفود کے وفود آ رہے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، دور دراز سے آ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، دور کا سفر کر کے آئے، ان کو بھی سکھانا ہے، ان کو بھی تعلیم دینا ہے، اور اپنی بیویوں کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں، بیویوں کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں. اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیے، ایسی مصروف زندگی، کمانے والا کمانے میں لگا ہوا ہے، کیا وہ اپنی بیوی کے لیے وقت نکال سکتا ہے؟ بیوی کو وقت دے سکتا ہے؟ سفر میں جانا ہے، بیویوں کو ساتھ میں لے جا رہے ہیں، آپ جس کو چاہے لے جا سکتے ہیں، لیکن بیویوں کی دلجوئی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن اندازی کرتے ہیں. جس کا نام نکلتا ہے ان کو سفر میں لے کے جاتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے ان کو سفر میں لے کے جاتے ہیں. سفر میں لے جانے کی ایک وجہ یہ بھی کہ بھئی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بھئی باہر نکلیں، تھوڑا سا گھومیں پھریں. جیسے مردوں کا مزاج ہوتا ہے تفریح کا، گھومنے پھرنے کا، عورتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کا بھی لحاظ فرمایا کہ بھئی ان کو بھی سفر میں لے جایا جائے، ان کو بھی گھمایا جائے، پھرایا جائے، ان کو بھی ساتھ میں لے جایا جائے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا دوڑ کا. آپ بھی بھاگ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بھاگ رہی ہے، دونوں بھاگ رہے ہیں. حضرت عائشہ جیت جاتی ہے، اللہ کے نبی پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد میں پھر مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی آگے چلے جاتے ہیں، حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بدلہ ہے اس دوڑ کا، جو دوڑ تم نے اس سے پہلے جیتی تھی اس کا یہ بدلہ ہے. تو آپ اپنی گھر والیوں کی دل جوئی کا ایسا خیال فرما دے رہے. تو یہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے، پورا خیال فرماتے تھے ان کے راحت کا، ان کے سکون کا. اب ہم دیکھیں کیا ہم اپنی گھر کی عورتوں کو لے کے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پھرانے کے لیے جاتے ہیں، دل جوئی کا خیال فرماتے ہیں، راحت اور آرام کا خیال فرماتے ہیں. گھر میں آ کے جیسے اللہ کے نبی گھر کے کام کاج کرتے تھے ہم بھی ویسے کام کاج کرتے ہیں. کیا گھر والیوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کی جو عادات ہیں، جو صفات ہیں، کیا ہم اس کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں؟ اللہ کے نبی دیکھیے کیسے کیسے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنی بیوی کی دل جوئی ہو جائے. بیوی کب ناراض ہوتی ہے، کب خوش ہوتی ہے، سب آپ کو پتا ہے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں مجھے خوب معلوم ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کہہ کے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کہہ کے قسم کھاتی ہو۔ اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے جب تم محمد کے رب کی قسم کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب تم ابراہیم کے پروردگار کی قسم کھاتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا لا احجر الا اسمک، اے اللہ کے نبی ناراضگی میں بھی میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت تو دل میں ہوتی ہے، صرف نام آپ کا چھوڑتے ہو، باقی آپ کی عقیدت عظمت محبت دل میں ہوتی ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، بیوی کی ناراضگی اور اس کی رضامندی اس کی خوشی سب آپ کو پتا ہے۔ یہ آپ کی اتنی مصروف ترین زندگی ہونے کے باوجود اپنی گھر والیوں کے راحت آرام کا ایسا خیال فرماتے ہیں، ان کی ایسی دلجوئی فرماتے ہیں، رات کے وقت میں آتے ہیں اتنا آہستہ سلام کرتے ہیں کہ جو سو رہی ہیں وہ سن لیں، اور جو جاگ رہی ہے وہ سن لیں، اور جو سو رہی ہے اس کے نیند میں خلل نہ ہے، اتنا آہستہ سے آپ سلام کرتے ہیں۔ تہجد کو اٹھتے ہیں آہستہ سے دروازہ کھولتے ہیں، آہستہ سے سارے کام کرتے ہیں کہ بیویوں کی نیند میں خلل نہ ہے، بیوی کو تکلیف نہ ہو جائے، نیند میں خلل نہ ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک ہے۔ ایسا ایک ایمان والے سے کہا جا رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بھئی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، کسی ادا کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری ادا ایسی ہو جو اس کی پسندیدہ ہو، کم سے کم یہ ہے کہ اس سے اولاد ہو جائے، اولاد نیک ہو تو وہ نیک اولاد تمہارے لیے ذخیر آخرت بن جائے، اس لیے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری یہ ہدایات ہیں، یہ آپ کی یہ سیرت ہیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ایک نہیں دو نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے سب کے پاس میں جا رہے ہیں اور سب سے مل رہے ہیں، سب کی خیر خبر دریافت کر رہے ہیں، حالات دریافت کر رہے ہیں، بیمار ہے تو پڑھ کے دم کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں اور اظہار تعلق اور اظہار محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر کے آپ آ رہے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو، آج بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہمارے شہر کے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، وہ ان کی خدمت میں ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا، دونوں نے ایک دوسرے کی شکایتیں کی، بیوی نے کہا شوہر میری نہیں سنتا، شوہر نے کہا بیوی میری نہیں سنتی، دونوں نے ایک دوسرے کی شکایتیں کی۔ دونوں کی بات سننے کے بعد میں حضرت نے یہ کہا کہ بھئی بیوی سے کہا کہ تم شوہر کی مت سنو، شوہر سے کہا کہ تم بیوی کی مت سنو، دونوں کسی کی مت سنو، دونوں اللہ اس کے رسول کی سنو، دونوں اللہ اس کے رسول کی سنو، دونوں اگر اللہ اس کے رسول کی سننے لگیں گے، قرآن کی بات کو مان لیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان لیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق مل جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بات چھوٹی سی بات پہ، ذرا سی بات پہ بیوی سے ناراض ہو گئے اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو بھلے لوگ ہوں گے وہ اپنی بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی نوکر پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو آپ نے مارا نہیں اپنے ہاتھ سے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو آج تھوڑا نمک زیادہ ہو جانے پہ، مرچ زیادہ ہو جانے پہ بیوی پہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، بیوی کو مارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں میرے دوستو، اسی وجہ سے آج ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ ہم کو ضرورت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی، آپ کو آئیڈیل بنانے کی، آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی، تبھی ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے، اور جو کچھ ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت